हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू जुनैर आज़हर ऑफिशियल। आज की जो मेजर न्यूज़ है वो तो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की का जो आपस में एक जॉइंट डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है वो है। बट बिफोर आई गेट टू दैट, मेरी टीम ने मुझे कुछ क्वेरीज़ भेजी हैं, कुछ कमेंट्स भेजे हैं जो आप लोगों की तरफ से हैं, एंड आई थॉट कि उसको एड्रेस कर लेना बेहतर है बिकॉज़ उनका ये कहना है कि रिपीटेडली ये क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। सो द वन क्वेश्चन दैट इज़ देयर ऑलवेज़, जो बार बार क्लियरली एड्रेस किया जा रहा है, वो ये है कि मैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक हालात पे, इंटरनल अफेयर्स पे बात क्यों नहीं करती या क्यों नहीं कर रही। किसी ने लिखा हुआ है कि आप सिर्फ जियो पॉलिटिक्स पे फोकस करती हैं, पाकिस्तान का तो ख़ुद बहुत बुरा हाल है। किसी ने गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम बात लिखी हुई है, किसी ने इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है, किसी ने कश्मीर में जो वाक़यात हो रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है। आई थिंक लेट्स डिस्कस दैट विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिकॉज़ पाकिस्तान में जो एक चीज़ बड़ी कॉमन है वो है कि हम हर चीज़ के बारे में बहुत इमोशनल हो जाते हैं और इमोशंस के साथ शायद रोज़ लाइफ बड़ी आपको एक्साइटिंग लगती हो, लेकिन वो एक दिन गुजर जाता है, दूसरे दिन दोबारा से आपको कोई चीज़ ढूंढनी पड़ती है जो आपको उतना ही डोपामिन दे जितना आपको पिछले दिन मिला था। और ये एग्जैक्ट साइकोलॉजी है जो न्यूज़ चैनल्स फॉलो करते हैं। कुछ ना कुछ रोज़ ऐसा थ्रो किया जाए इनटू द लाइफ ऑफ पीपल कि उनकी एक्साइटमेंट बरकरार रहे ताकि दे कीप कमिंग बैक टू द न्यूज़ एंड द न्यूज़ चैनल्स। मैंने अपने एमफिल में एक थीसिस किया था जिसका टॉपिक ये था कि क्या हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं, और उसमें एक चैप्टर था कि हमारी न्यूज़ जो हैं वो न्यूज़ डिपेंडेंट कितनी हैं और एंटरटेनमेंट पे कितना डिपेंड करती हैं। यानी कि किसी मुल्क में न्यूज़ के इर्द गिर्द ही जब आपकी लाइफ घूम रही हो तो आपको न्यूज़ एंटरटेनमेंट के बराबर ही लगना शुरू हो जाती है, वो आपकी ज़िंदगी का उतना ही हिस्सा बन जाती है जितना कोई एंटरटेनमेंट चैनल पे ड्रामा हो सकता है या फिल्म हो सकती है। सो व्हेन न्यूज़ बिकम एंटरटेनमेंट या कंटेंट बिकम योर डोपामीन, तो फिर जो न्यूज़ को देखने का और समझने का लेंस होता है वो कहीं बहुत पीछे रह जाता है। एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट फिनोमिना which has happened in Pakistan's media industry. This is the exact phenomena which has provided many challenges to the journalists जो serious काम करना चाहते हैं, और अब वही चीज़ ट्रांसपायर हो गई है सोशल मीडिया में। बिकॉज सोशल मीडिया में भी जो आपका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन है, वो जो एक दिन का एक डेटरेंस साइकोलॉजिकल बैरियर होता था लोगों का कि एक दिन कंज्यूम कर लें उस न्यूज़ को, फिर नेक्स्ट डे की सोचेंगे, अब वो घंटों पे आ गया है। सो यू जंप फ्रॉम न्यूज़ टू न्यूज़। पहले न्यूज़ साइकिल टू न्यूज़ साइकिल होता था और न्यूज़ साइकिल 24 आवर्स का टाइम लेता था। अब तो न्यूज़ टू न्यूज़ आप जंप करते हैं और आपको हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता है। देर आर हार्ड रियलिटीज़, बट पाकिस्तान में कुछ और करने को है भी नहीं। लोगों के पास ना तो कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ना म्यूज़ियम्स हैं, ना डिस्कोर्स के डिफरेंट एवेन्यूज़ ओपन हैं, ना डिबेट्स हो सकती हैं। जर्नलिस्ट जो हैं वो बात करते हुए 10 दफ़ा सोचते हैं कि क्या ये बात करेंगे तो ये एक्सेप्टेबल होगी। एंड आई टॉक अबाउट इट, व्हेन आई टॉक अबाउट इट आई से कि वो एक्सेप्टेबिलिटी हर जगह देखनी पड़ती है। एल्गोरिदम को एक्सेप्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, स्टेट को एक्सेप्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, सिटिंग जो आपके प्रोविंस में गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसको भी अकोमोडेट करना है। वो जो नीश थी या वो जो स्पेस थी न्यूज़ को किसी हद तक केटर करने की, वो अब इतनी कम हो गई है कि आपको ये सोचना पड़ता है कि क्या जर्नलिस्ट होने का या जर्नलिज़म प्रैक्टिस करने का हमें कोई फ़ायदा हो रहा है या उल्टा हम प्रेशर ले रहे हैं। बिकॉज़ अगर आइडिया ये है कि आपको बात करते हुए भी 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि इसका आफ्टर शॉक क्या होगा, इसका आफ्टर मैथ क्या होगा, तो फिर वो बात करने का फ़ायदा क्या है। सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल इसकी ये है कि जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई और उससे पहले ये जो गाज़ा का मसला चला, जितनी दफ़ा भी मैंने ह्यूमैनिटेरियन कंटेंट अपलोड किया है, जितनी दफ़ा भी मैंने इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स सामने रखे हैं, और वो फैक्ट्स थे जो पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहे थे। जिस तरह जब ये थ्रेट लगाई थी मोदी ने कि हम आपका पानी बंद कर देंगे,
تو اس وقت میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ پھر چائنا ڈیم بنائے گا اور آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے، بالکل وہی چیز پھر باقی دنیا میں ریپلیکیٹ ہوگی، بالکل اسی طرح جس طرح آج اسٹریٹ آف ہارموز اگر کمپرومائز ہوتی ہے، اس کا کنٹرول ایران کے پاس جاتا ہے، پھر باقی چوک پوائنٹس بھی اسے کاپی کریں گے۔ تو اس بات پہ انڈیا میں میرا چینل بین ہوا۔ ہیومینیٹیرین کنٹینٹ غازہ کی بات کرنے پہ یوٹیوب نے میری کئی ویڈیوز کو سینسر کیا، اس پہ انگیجمنٹ نہیں آتی، اس کو ڈاؤن کر دیتے ہیں، الگوریدم اس کو پک نہیں کرتا۔ بہت سارے طریقے ہیں اب سینسرشپ کے۔ اب وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کو ٹپکل طریقے سے کہیں سے فون آتا ہے یا آپ کو میسیجز آتے ہیں، وہ بڑے پرانے طریقے ہو گئے ہیں۔ دیر آر وے مور اسمارٹر ویز ٹو سائلنس دا وائسز۔ ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے۔ سو جو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اس لیے یہ بات نہیں کرتی کہ میرے پہ کہیں سے پریشر ہے، لیٹ می ٹیل یو کہ اگر پریشر ہو تو آئی وڈ رادر شٹ ڈاؤن مائی یوٹیوب چینل، آئی وڈ رادر پک اندر پروفیشن، بجائے اس کے کہ میں کوئی لائن ٹو کروں یا میں وہی نیوز کروں صرف جو مجھے کہی جا رہی ہیں۔ نمبر 2، آئی ڈیزرو سم فریڈم آف ایڈیٹوریل چوائس، جو پاکستان میں جرنلسٹ کے پاس کبھی بھی نہیں رہی، چاہے وہ پریس کا زمانہ ہو۔ میری بہت سینئر لوگوں سے بات ہوئی ہے، اس وقت بھی ایسی سینسرشپ ہوتی تھی، جب اخبار پہ وائٹ سپاٹس ہوتے تھے، یعنی اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا جاتا تھا، وہاں پہ کچھ بھی پبلش نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح ہم نے خود یہ وٹنس کیا ہے کہ آپ کو کسی پرٹیکولر ٹاپک سے آپ کے مالکان فون کرتے ہیں، چینل کے مالکان خود سینسر کرتے ہیں آپ کو کہ آپ نے بات نہیں کرنی۔ اداروں پہ تو بات بعد میں جاتی ہے، جب آپ کا امیجیٹ جو آپ کا اونر ہے یا جو آپ کا باس ہے، ایڈیٹوریل پالیسی جو ڈیفائن کرتا ہے، جب وہ آپ کو کسی چیز سے روک دے، آپ اس کو فالو نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے اسے فالو کرنا ہے تو پھر آپ گھر جائیں، بیکاز چینلز اپنی ایڈیٹوریل پالیسی پہ کمپرومائز برداشت نہیں کرتے۔ پھر جب سوشل میڈیا آیا تو اٹ واز لائک اے لبرٹی ویو فار اس، کہ ہم اپنی مرضی کا چینل پہ بیٹھ کے جو مرضی بات کریں، جس ٹاپک پہ مرضی بات کریں، جس کے بارے میں مرضی بات کریں، بٹ دین وی ریئلائز کہ اس پہ بھی الگوریدم نام کا ایک باس بیٹھا ہوا ہے جو چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ بٹ دین دیر از اے فورتھ پوائنٹ آف ویو ایز ویل، وہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ آل دس ایک اپنی نیش ہونی چاہیے، اپنا ایک اسکوپ ہونا چاہیے کہ آپ کس فیلڈ میں کس چیز کے ایکسپرٹ ہیں۔ ایک مشین ہے، اس میں چپس کہیں سے بن کے آتی ہیں، اسکرینز کہیں سے بن کے آتی ہیں، کی بورڈ کہیں اور بنتے ہیں، میگنیٹ کہیں اور سے آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ایک ان پٹ آتی ہے، اتنے زیادہ چینلز اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ایک پروڈکٹ آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اٹس ناٹ پاسبل، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کی مرضی ہے، بٹ اٹ از ناٹ سالڈ آرگیومنٹ ٹو سے کہ بیکاز یو آر اے جرنلسٹ سو یو نو اباؤٹ ایوری تھنگ۔ آپ کو اکانومی کا بھی پتہ ہے، آپ کو کانسٹیٹیوشن کا بھی پتہ ہے، آپ کو جیو پالیٹکس کا بھی پتہ ہے، آپ کو انٹرنل ریلیشنز کا بھی پتہ ہے، آپ کو ایکسٹرنل ڈائنامکس بھی آتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کا بھی پتہ ہے۔ دس از سمپلی ناٹ پاسبل۔ دنیا میں پریکٹس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک اسکوپ اور آپ کی ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہے، آپ اسی میں رہ کے کام کرتے ہیں اور اپنا نام بناتے ہیں، اور وہ ایک بڑی ایک لبریٹنگ چیز ہوتی ہے۔ وائی؟ بیکاز پھر آپ اس فیلڈ کے ہر کارنر کو ایکسپلور کرتے ہیں، اس کی اتنی ڈیپتھ میں جاتے ہیں کہ پھر آپ اس فیلڈ کے ڈاکٹر کہلا سکتے ہیں یا ایکسپرٹ کہلا سکتے ہیں، اینالسٹ کہلا سکتے ہیں۔ سو دس از مائی ایڈیٹوریل چوائس that I want to focus on geopolitics۔ جیو میں جہاں پاکستان ٹچ کرتا ہے وہاں میں پاکستان کی بھی بات کرتی ہوں۔ یس آئی ڈو ناٹ سے کہ پاکستان کے انٹرنل افیئرس جو ہیں ان پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے، بٹ میرا ٹائم اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے ٹورڈز دا ریسرچ کہ اس کے بعد بغیر ایک بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا کے اس پہ ریسرچ کیے بغیر بیٹھ کے اس پہ بولنا مجھے درست نہیں لگتا۔ سو وائل آل دس از ہیپننگ، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں انٹرنیشنل میڈیا کو جس طریقے سے بین کیا جا رہا ہے، آف کورس یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اور آف کورس نو بڈی انڈورسز دیٹ، لیکن جو بیہیویئر ہے آڈینس کا، اگر وہ بھی ایسا بن جائے کہ وہ بھی آپ کو ویسا ہی لگے کہ پہلے آپ کو باسز کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے بعد الگوریدم نے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر دی، اب لوگوں کے کامنٹس آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو یو ہیو ٹو ڈرا اے لائن۔
اور اپنی سینٹی، اپنا پیس آف مائنڈ مینٹین رکھنا از مائی پرائیورٹی. اپنی بیٹلز بڑی کیئرفلی چوز کرنی چاہیے، کیونکہ آپ اپنی لائف میں کس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں، اس کو کتنا پیسفل رکھنا چاہتے ہیں، اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں، دیٹ از اونلی یور چوائس. وہی آپ کی چوائس ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا. سو ود ویری ڈیو رسپیکٹ دوز ہو وانٹ دس کانٹینٹ آن مائی چینل کہ میں پاکستان کے انٹرنل ڈائنامکس پہ بات کروں، ویری ہمبلی آئی ریکویسٹ دیم کہ آپ کے پاس بہت سارے اور کنٹینٹ کریٹرز موجود ہیں جو اس پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، روز کر رہے ہیں، بلکہ صبح شام کر رہے ہیں. میرا جو کام ہے وہ تو بہت ہی ایک طریقے سے جسے کہتے ہیں ایک ریبٹ ہول میں بیٹھ کے کرنے والا کام ہے، جس میں مجھے اتنا ڈگ کرنا پڑتا ہے، اس میں ڈھونڈنی پڑتی ہیں ڈائمینشنز، اینڈ دین آئی انجوائے ایجوکیٹنگ پیپل کہ یہ وہ اسپیکٹ ہوگا جو لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا. سو دس از مائی لائف، دس از مائی ایڈیٹوریل ڈیسیژن. اور اس میں جسٹ بیکاز پیپل آر آسکنگ یا جسٹ بیکاز ایسا سب کر رہے ہیں، آئی کانٹ ڈو اٹ. سو میوچلی ریسپیکٹفلی آئی تھنک وی شوڈ ایگری کہ جیو پولیٹیکل کانٹینٹ کے لیے اس چینل پہ یو آر موسٹ ویلکم. ریسٹ وٹ ایور یو وانٹ، آئی تھنک آپ کے پاس بہت آپشنز ہیں. جن لوگوں نے یہ مجھے لکھا ہے میں ان سے مخاطب ہوں. یو ہیو امیزنگ کریڈیبل کنٹینٹ کریٹرز آؤٹ دیئر. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس پہ بہت کنٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے آلریڈی. یو شوڈ گو دیئر اینڈ ایکسپلور دوز آپشنز. میرے چینل پہ آپ صرف تبھی آئیں جب آپ کو اس کنٹینٹ میں انٹرسٹ ہو جو میں پروڈیوس کر رہی ہوں. سو دس از ون ایسپیکٹ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ایڈریس. اور اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جس پہ آج سارے ہی بات کر رہے ہیں. اگر میں صرف ہیڈ لائن اٹھاؤں تو BBC, CNN, الجزیرہ, NBC, CBS ہر جگہ یہ خبر لگی ہوئی ہے. سعودی عربیہ, ٹرکی اینڈ پاکستان سائن ڈیفینس پیکٹ. ناؤ آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ اباؤٹ اٹ بیکاز آپ کو یاد ہوگا کہ نریندر مودی انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ اسرائیل کے دورے پہ گئے تھے، اور اس کے ایک دن بعد ہی اٹیک ہو گیا تھا ایران کے اوپر. اور وہاں پر ان کی موجودگی میں، انڈین پرائم منسٹر کی موجودگی میں، اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک سنی ایکسس بننے جا رہا ہے اور ایک شیعہ ایکسس بننے جا رہا ہے، اور ہم اس کو فائٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. کنٹریز لائک اس میں گریس، سائپرس، UAE، انڈیا اور اسرائیل کا انہوں نے نام لیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک الگ کولیشن ہے اور ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ جو سنی شیعہ الائنسز بن رہے ہیں ہم ان کو ڈیل کر لیں گے. ناؤ یہ یاد رکھیں کہ اس کے ایک دن بعد ہی اٹیک ہو جانا اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا ابراہم اکارڈز کی جانب قدم اٹھانا، نارملائزیشن ود اسرائیل کی طرف قدم اٹھانا، اس کے بعد اوپیک سے نکل جانا اور GCC+ کو چیلنج کرنا، یہ سب کنفرم کر رہا تھا آلریڈی کہ گلف میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، فریکچرز ہیں. جو ایک بڑا قریبی تعلق تھا، برادرانہ تعلق تھا سعودی عربیہ کا اور UAE کا، وہ اب ویسا نہیں ہے. دونوں کے آپس میں شدید اختلافات ہیں بیکاز سعودی عربیہ سمجھتا ہے کہ جو ایک ناردرن الائنس گروپ ہے ان یمن، اس کو UAE سپورٹ کرتا ہے، آرمز پرووائڈ کرتا ہے، فنڈنگ کرتا ہے، اس لیے یمن میں امن نہیں ہو پا رہا اور سعودی عربیہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. ان کی آپس میں کلیشز بھی ہوئی تھیں، ایک شپمنٹ پہ سعودی عربیہ نے اٹیک بھی کیا تھا جو UAE کی طرف سے آ رہی تھی. پھر میں نے کچھ روز پہلے سوڈان میں ذکر کیا کہ سوڈان میں جو اس وقت کانفلکٹ ہے اس میں بھی UAE کا بہت بڑا رول ہے. سو یو آر لکنگ ایٹ اے پیٹرن جس میں سے اس طرح کے اور الائنسز بھی ابھی سامنے آئیں گے. دس از ناٹ سرپرائزنگ فار می ایٹ آل. یہ جو UAE، انڈیا اور اسرائیل کا نیکسس ہے، اس کی ایک اور بہت بڑی مثال یہ ہے کہ وائل دا جینوسائڈ ان ویسٹ بینک اینڈ غازہ واز گوئنگ آن، اس میں تھرو آؤٹ جو آرمز سپلائی ہے اور جو ڈیفنس ایگریمنٹس ہیں انڈیا اور اسرائیل کے بیچ میں، وہ چلتے رہے ہیں. آرمز سپلائی کرتا رہا ہے انڈیا. ان ادر ورڈس یہ انڈیا کے اندر سے کچھ لوگ رپورٹ کر رہے ہیں
انٹرنیشنل میڈیا تو کر ہی رہا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جینوسائڈ میں جو ملک بھی اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں وہ جینوسائڈ کو اصل میں انڈورس کر رہے ہیں، اس میں کمپلیسنٹ ہو رہے ہیں، اس میں ایکسیسری بن رہے ہیں، تو اس میں انڈیا بھی شامل ہے۔ انڈیا بھی اسلحہ فراہم کرتا رہا ہے تھرو آؤٹ، ابھی بھی کر رہا ہے اسرائیل کو، یو ایس بھی کرتا رہا ہے، تو پھر صرف یو ایس کا نام کیوں آتا ہے؟ وہ تو یو کے بھی کر رہا ہے۔ سو یہ ایک لارجر ڈبیٹ سٹارٹ ہو چکی ہے آلریڈی، جس میں یہ جو فیبرری سے جنگ شروع ہوئی ہے، دوسری جنگ ایران کے ساتھ یو ایس کی، اس نے صرف یہ پروو کیا ہے کہ یہ جو فریکچرز ہیں یہ اب سامنے آئیں گے، جو شاید پہلے چھپے ہوئے تھے، پہلے ان پہ اتنی بات نہیں ہوتی تھی، اب ان پہ بات ہوگی۔ دوسرا اینگل اس کا یہ ہے کہ جو ان تین کنٹریز کی آئیڈینٹی ہے، سعودی عربیہ، پاکستان اور ٹرکی، وہ آئیڈینٹی بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان ایک مڈل پاور کے سٹیٹس پہ پورا نہیں اترتا، ہم اسے آج ایسے مڈل پاور اس لیے ڈسکس کرتے ہیں بیکاز حالات ایسے بنے ہوئے ہیں۔ ادروائز ون گڈ ایگزامپل آف اے مڈل پاور از کینیڈا۔ لیکن پاکستان کے پاس کیونکہ کریڈیبل ڈیٹرنس ہے، پاکستان کی کیونکہ جیو پولیٹیکل امپورٹنس، جیو اسٹریٹجک امپورٹنس پوری دنیا مانتی ہے، وہ کہ جو کہ ہم انڈورس کریں یا نہ کریں، دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو پوزیشننگ ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس کی بیسٹ ایکسرسائز آپ نے دیکھ لی، جو آپ نے رول دیکھا ہے پاکستان کا شٹل ڈپلومیسی میں ان کرائسس کے بیچ میں۔ تو پاکستان کی آئیڈینٹی تو یہ ہو گئی کہ ٹھیک ہے، انٹرنل فلاز بہت ہیں، اور انٹرنل میکنزم میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا دنیا اس کی پرواہ نہیں کرتی، جب وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہم نے کچھ معاہدے کرنے ہیں، اور اس ملک کی ایک اسٹرینتھ ہے جو کہ اس کی آرمی ہے، جو اس کا نیوکلیئر پروگرام ہے، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو ایک ٹیبل پہ سیٹ دینی ہے۔ تو یہ معاملات ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ وہاں کی گورنمنٹ جانے اور وہاں کے لوگ جانے۔ دس از ہاؤ دا ورلڈ آپریٹس۔ پھر آتے ہیں ٹرکی کی طرف۔ ٹرکی ایک بڑی سکسیس سٹوری کے طور پہ ابھرا ہے، ڈیفنس پروکیورمنٹ میں، ڈیفنس کوآپریشن میں، ڈیفنس پروڈکشن میں، نیٹو کا ممبر ہوتے ہوئے، اور اسلامسٹ آئیڈینٹی رکھتے ہوئے۔ کسی ملک کا اس طرح سے پوسچرنگ کرنا کہ وہ اسرائیل کو بھی ٹف ٹائم دے، یو ایس کے ساتھ اپنے ٹائز اس حد تک درست کرے کہ اسرائیل کی ناراضگی کے باوجود پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ F-35 اور جو بھی آگے جا کے معاملات ڈیفنس ریلیٹڈ ٹرکی یو ایس کے ساتھ ریلیشنز میں بڑھانا چاہتا ہے، ہم بالکل کریں گے۔ یہ اٹ سیلف ایک سکسیس سٹوری ہے اور ٹرکی کو ایک بڑی ڈسٹنگوشڈ پوزیشن دیتی ہے۔ کئی لوگوں نے یہ کہا کہ نیٹو کا ممبر ہوتے ہوئے ٹرکی کسی اور الائنس کا حصہ نہیں ہو سکتا، لیکن ٹرکی کی فارن پالیسی نے یہ پروو کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے جتنے الائنسز بنانا چاہے گا، جس چیز کا حصہ بننا چاہے گا بنے گا، اینڈ یو ہیو سین اٹ۔ دنیا اس کی سنتی ہے جس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنی اسٹرینتھ کے لیے کون کون سے کارڈز اپنے پاس سیف رکھے ہوئے ہیں۔ سو رائٹ ناؤ ٹرکی از پارٹ آف دس الائنس جو آج بنا ہے، نیٹو کا بھی ممبر ہے، یورپین معاملات میں بھی اس کی اتنی ہی سے ہے جتنی یہ ویسٹ ایشیا اور ایشین معاملات میں ہے، اور اس کی جو ڈیفنس پوسچرنگ ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دی کہ وہ کس لیول پہ ہے، کہ وہ اس وقت F-35 جو ہیں اس کی ڈیل یو ایس سے کر رہا ہے۔ اور بائی دا وے ٹرکی نے جو اپنے انڈیجنس ڈرونز پروڈیوس کیے ہیں وہ بھی جو یہ وار ہوئی ہے اس میں یوز ہوئے ہیں، سعودی عربیہ نے یوز کیے ہیں، کویت نے بھی یوز کیے ہیں۔ سو جو وہ پروڈیوس کر رہا ہے وہ بھی ٹاپ ناچ ملٹری بیچ ہے۔ وین اٹ کمز ٹو سعودی عربیہ، تو سعودی عربیہ از a symbolic head of the Arab world and Muslim world, whether we like it or not. This is a reality. جن لوگوں کو شیعہ سنی ڈائنامکس میں انٹرسٹ ہے وہ ان ڈائنامکس کو جتنا مرضی ڈسکس کر لیں، بٹ دا ویری فیکٹ کہ سعودی عربیہ از دا کسٹوڈین آف حریمین شریفین، یہ اس کو وہ ایک پوزیشن دیتا ہے، اور یہ بھی بالکل ویسی پوزیشن ہے جس طرح ہم پاکستان کے معاملے میں کہتے ہیں کہ جیو پولیٹیکل امپورٹنس کی وجہ سے پاکستان مائنس نہیں ہو سکتا، اسی طرح سعودی عربیہ بھی مائنس نہیں ہو سکتا۔ ایک اور پوائنٹ آف ویو جو ہے کہ یہ معاملات اب اور الائنسز کی طرف کیوں جا رہے ہیں، اور کیا اس کو یو ایس ایکسیپٹ کرے گا، بیکاز اگر ساری سیکیورٹی گارنٹی اس ریجن کی یو ایس کے پاس تھی تو یہ تو بڑا تھریٹنڈ ہونا چاہیے یو ایس کو کہ وہاں پہ نئے الائنسز بن رہے ہیں، اور نئے الائنسز بھی ایسے ملک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ جس کے پاس نیوکلیئر مٹیریل ہے، جو کہ ایک نیوکلیئر کنٹری ہے۔ اگر آپ نیشنل سیکیورٹی ڈاکیومنٹ پڑھیں 2025 میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ
की गवर्नमेंट ने पब्लिश किया था। और नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो है वो एक तरह से सोच बताता है कि पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी इस गवर्नमेंट की क्या होगी। और उसके बाद एक शैंग्री-ला डायलॉग हुआ था जिसमें पीट हेग्सेथ जो कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, उन्होंने जाके बड़ा ओपनली कहा था कि हम आने वाले टाइम में डिसंगेज करना चाहते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने जितने अलायंसेस बनाए, जितनी सिक्योरिटी दुनिया की अपने ज़िम्मे ली उससे। और उसकी आप एग्ज़ाम्पल देखें कि किस तरह नेटो से इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूएस का, क्योंकि यूएस इज़ नॉट रेडी एनी मोर कि वो नेटो को सपोर्ट करे। वो कहते हैं आप अपनी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी खुद उठाएं। और ये अलग बात है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो प्रेसिडेंट ट्रंप उन्हें ये कहते भी हैं कि आप हमारी हेल्प करें, बट आउट ऑफ ऑब्लिगेशन यूनाइटेड नेशंस में, नेटो में, इन 2 स्पेसिफ़िक जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था यूएस, वो इन्वेस्टमेंट उसने पुल आउट कर ली है। और वो चाहते हैं कि अब ये इदारे अगर कायम रहना चाहते हैं, नेटो अगर कायम रहना चाहता है, यूएन ने अगर कैरी ऑन करना है, तो अपने बजट्स खुद क्रिएट करें, इंस्टीट्यूशनली स्ट्रॉन्ग हो। रिलायंस ऑन द यूएस इज़ नो मोर एन ऑप्शन। इसकी एक तो पॉलिटिकल रीज़न है कि जो मैगा बेस है वो यही कहती थी कि हम ये जो दुनिया में हमने अपने इतने ज़्यादा टेंटिकल्स फैलाए हुए हैं, यूएस ने हर जगह हम मौजूद हैं सिक्योरिटी के नाम पे, हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। इसीलिए फ़र्स्ट टर्म में अफ़गानिस्तान से पुल आउट किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने। इसीलिए ये पॉलिटिकल रीज़न बहुत पॉपुलर हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप की सेकंड टर्म में, उनके जीतने की वजह भी बनी थी। ये 2 मिनट के लिए आप भूल जाएं कि उन्होंने ईरान वॉर स्टार्ट की, लेकिन उससे पहले का जो सारा पैराडाइम था, उनका पॉलिटिकल कैपिटल था, वो इस चीज़ के इर्द गिर्द घूमता था और यही नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ भी था। अब यही चीज़ ट्रांसपायर हो रही है इन मिडल ईस्ट। ये अलग बात है कि वो जंग के बाद हो रही है, लेकिन प्लान ऑलरेडी, कई अमेरिकन थिंकर्स ये पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि प्लान ऑलरेडी यही था कि गल्फ़ सिक्योरिटी भी गल्फ़ के हवाले की जाए। नाउ हियर आई डोंट एंडोर्स दिस थिंकिंग। उसकी वजह यह है कि एक तरफ आपने पेट्रो डॉलर के ज़रिए से अपनी सारी दुनिया में एक हेजमनी बरकरार रखी हुई है, आपने जितना करेंसी से आपने फ़ायदा दुनिया में कैपिटलिज्म को टैग करके लेना था वो आप उस ज़रिए से लेते हों, और उसके बाद आप उन मुल्कों को अकेला भी छोड़ दें। ये हो नहीं सकता। लेकिन उसकी वो जो एक रिबटल देते हैं वो ये देते हैं कि हम वहाँ से पुल आउट नहीं कर रहे। हाँ, ये जो आने वाला टाइम है, क्योंकि इसमें बेसिस मेंटेन करना बहुत महंगा काम है। एक जगह से दूसरी जगह जो हमारा फ्लीट जाता है, या जो हमारा एक कार्गो जाता है, या हमारा जो एक एयरक्राफ्ट जाता है, वो जितना टाइम लेता है, उसमें जितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, उसमें जितनी हमें डिप्लॉयमेंट्स करनी पड़ती हैं, इस सबसे स्मार्टर वेज़ अब अवेलेबल हैं। स्पेशली ये जब से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ एआई और टेक अटैच हुआ है। सो दिस इज़ एम्ब्रेसिंग द न्यू एरा। वो इसका जो आपको रिबटल देते हैं वो ये देते हैं कि हम एक नए तरीके से एक स्मार्ट फार्मूला ऐसा क्रिएट करेंगे जिसमें कम से कम हमारी बेसिस इतनी बड़ी बड़ी एक्सपैंडेड फॉर्म में अब वहाँ नहीं होंगी। और हम ये भी चाहेंगे कि वो कंट्रीज़ जो हैं वो अपना एक्सपेंडिचर खुद उठाएं, लेकिन हम टोटली वहाँ से डिसंगेज भी नहीं करेंगे। अब इसका क्या मतलब है, इस पे मैंने कल के अपने प्रोग्राम में भी बहुत डिटेल्ड डिस्कशन की एक एनालिस्ट के साथ, जो इसी थिंकिंग को मेरे सामने रख रहे थे और कह रहे थे कि असल में इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की सोच ये है। बट माय आर्गुमेंट वाज कि आपने एक वॉर स्टार्ट की बग़ैर ये सोचे कि क्या आपने अपनी ये थिंकिंग अपने एलाइज के साथ शेयर की है। यही शिकवा नेटो को है कि आपने हमसे पूछ कर ये वॉर शुरू नहीं की थी, और यही प्रॉब्लम गल्फ़ फेस कर रहा है कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया था ये वॉर शुरू करने से पहले। इसराइल के पुश करने पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये वॉर शुरू की, और अब जब वो इसमें बिल्कुल ट्रैप्ड हैं, ना वो इससे बाहर निकल सक रहे हैं, ना इसे कंटिन्यू कर सक रहे हैं, तो इस तरह का अमेरिकन पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना कि हम तो पहले से ही इसी पॉलिसी के हामी थे कि हमने यहाँ से डिसंगेज करना है, दिस इज़ टू इमेच्योर। और ये एक तरह से बाय नहीं कर सकते आप, यू कांट बाय दिस आर्ग्यूमेंट कि आप तब बता रहे हैं जब बिल्कुल कोलैप्स करके आपका सारा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन द मिडल ईस्ट। सो दिस इज़ ट्रांजिशन।
اب اس ٹرانزیشن میں ہونا کیا ہے وہ تو نوبڈی نوز، لیکن جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی کہ ون وے اور دی ادر ہر کوئی اپنے ڈیفنس کے لیے ایکٹیو ہوگا، جس میں سے آپ نے ان 3 ملکوں کا پیکٹ دیکھ لیا، آپ مزید پیکٹس بھی دیکھیں گے. سو گلف از موونگ ٹورڈز اے سیکورٹی آرکیٹیکچر، ایک ایسا لینڈسکیپ، ڈیفنس کا لینڈسکیپ جس میں واشنگٹن اتنا آپ کو ایکٹیو نہیں نظر آئے گا جتنا پہلے تھا. موجود ضرور ہوگا، وہ آپ کو غائب ہوتا بھی نظر نہیں آئے گا، وہ بالکل مائنس ہوتا بھی نظر نہیں آئے گا، بٹ اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اتنی ہی ہوگی جتنی آپ نے اس ایران وار میں دیکھی ہے، پریزنس کی حد تک. رادر ان کو بڑا پش کرنا پڑے گا، ان کو بہت کوشش کرنی پڑے گی اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے. وائی؟ بیکاز ناؤ نیو آپشنز آر اویلیبل. ٹرکی کے رائز کے ساتھ، پاکستان جیسے ملک کی اویلیبلٹی کے ساتھ، پاکستان کے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس تو بہت پہلے سے ہے، بٹ اس طرح کا سیناریو پہلے کریٹ نہیں ہوا تھا. اور اب جو سیناریو کریٹ ہوا ہے اس میں جو بھی کوئی سیکیورٹی آرکیٹیکچر پریزنٹ کرے گا اس کو سارے گلف کنٹریز بیٹھ کے سنیں گے. دین چائنا از این آپشن، رشیا از این آپشن. سو آپ کے پاس جو ویپنز آنے ہیں ان ویپنز کی خریداری سے لے کے آپ کے لیے وار کون لڑے گا، ان دونوں آپشنز میں آپ کے پاس اب اور ملک بھی موجود ہیں ادر دین واشنگٹن. سو دس از بگننگ آف دا نیو ایرا، دس از اے ٹرانزیشن. آپ اس کو جیسے مرضی سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن وہ جو پہلا ارینجمنٹ تھا جو ٹپکل ورلڈ وار 2 کے بعد چیزیں تھیں، یونائٹڈ نیشنز کا اسٹرکچر تھا، چیزیں سینکشنز کے بارے میں اور جنگوں کے بارے میں سیکیورٹی کاؤنسل میں ڈسکس ہوتی تھیں. 5 کنٹریز ہیڈ دا ویٹو پاور، وہ چیزیں یس اور نو میں کنورٹ کر لیتے تھے، ایبسٹین بھی کر لیتے تھے. اب معاملات اس سے آگے بڑھیں گے. آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو ریلیونٹ رہے گا، جو سیکیورٹی گارنٹیز کے اس نئے اسٹرکچر میں اپنا حصہ ڈالے گا، اسٹریٹجک ایمبیگوٹی نہیں چلے گی. دیٹس وائی انڈیا از کارنرڈ ایٹ دا مومنٹ. دس از مائی آرگیومنٹ کہ انڈیا مزید نیوٹرل نہیں رہ سکے گا. سو ایدر وہ پوسچرنگ جو کہ وہ اسلحہ پرووائڈ کر کے بڑا کلیئر ورڈز میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، یا تو وہ اس پوسچرنگ کو اون کرے یا پھر کسی اور الائنس کو بھی جوائن کرے. نیوٹرالٹی از ناٹ این آپشن اینی مور. اسی لیے پاکستان کو بھی یہ پوسچرنگ کرنی پڑی ہے، ایران کو بھی یہ پوسچرنگ کرنی پڑے گی. اٹ از نو مور پاسبل فار ایران کہ وہ صرف کیونکہ جو لوگ واشنگٹن کے ساتھ جو اسٹیٹس الائنڈ ہیں ان کو اپنا وہ آج تک دشمن سمجھتے ہیں، رائٹلی سو. ان کا خیال ہے کہ یہ پورا ایک ایکسس ہے جو ایران کے خلاف کریٹ ہوا ہے، اور وہ ایکسس یہ سمجھتا ہے کہ ایران نے ایک ایکسس کریٹ کیا ہے جس سے ہمیں تھریٹ ہے. تو وہ جو بلیک اینڈ وائٹ میں بالکل بائنری ایکسپلینیشن تھی وہ اب ختم ہو رہی ہے. نئے الائنسز بنیں گے. ایران ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ اس نے ریجن کا حصہ کیسے بننا ہے، کتنا بننا ہے، کیا پراکسیز کو ایکٹیو رکھنا ہے، کیا اس نے وہی پوسچرنگ رکھنی ہے جو 47 ایئرس کی تھی، کیا انہوں نے ہارڈ لائنرز اور پولیٹیکل لوگوں کے جو ڈفرینٹ آرگیومنٹ ہیں اس کنفیوژن کو، دنیا کو جو مکسڈ سگنلز جا رہے ہیں وہ اسی طرح جانے دینا ہے کہ ایک کوہیرنٹ وائس ایران کی ہمیں سننے کو ملے گی. سو دس از ہاؤ دا تھنگز آر موونگ ان دا ڈائریکشن آف a new world order, let's put it this way, جس میں ڈپلومیسی اینڈ ڈیٹرنس یہ 2 چیزیں سائملٹینیسلی چلیں گی. دیر از نو روم فار ایمبیگوٹی، دیر از نو روم فار نیوٹرالٹی. اور یہ نیوٹرالٹی اب یو ایس بھی نہیں دکھا سکے گا. یو ایس کو بھی ایک اسپیسیفک پوزیشن لینی پڑے گی. ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ چاہتا ہے اگر یو ایس تو پھر ٹرانزیکشنل رکھنے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری انویسٹمنٹس تو لے رہے ہوں گلف سے لیکن آپ انہیں سیکیورٹی نہ دے رہے ہوں. سو دیز آر آل ایسپیکٹس. اس میں اسرائیلی ایسپیکٹ یہ تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دے آر سیف، اور ہم تب دیکھیں گے جب سعودی عربیہ کے اوپر نیکسٹ اٹیک ہوتا ہے ایران کی طرف سے. لیٹ می ایڈ دس ایسپیکٹ ایز ویل کہ اسرائیلی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم نارملائزیشن کے لیے پش جاری رکھیں گے. ہم ایک ایک کر کے جو مڈل ایسٹ کے ملک ہیں ان کو کنونس کرتے رہیں گے کہ ان کی جو بہتری ہے وہ اسی میں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نارملائزیشن میں آئیں. اور وہ کیسے کریں گے؟ وی آل نو اٹ. وہ طاقت کے زور پہ کریں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیس یہ ہوگا کہ اگر سعودی عربیہ کے اوپر نیکسٹ اٹیک ہوتا ہے تو کیا پاکستان اور ٹرکی تیار ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ لڑیں یا وہ ایران کے اوپر اٹیک کریں. دس از دیئر وے آف پروووکیشن.
बट ये तीनों कंट्रीज़ जिस तरीके से अभी तक चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ऑफ कोर्स दे नो बेटर. ईरान भी नहीं चाहेगा कि उसका किसी और अलायंस के साथ इस रीजन में उस तरह का क्लैश हो जिस तरह यूएस के साथ हुआ है. दे हैव अ बैटल फटीग एज वेल. वॉर फटीग इज़ अ रियलिटी, चाहे वो माने या ना माने. बट आपको अभी इसमें बहुत चैलेंजेस नज़र आएंगे. ऑन पेपर इस तरह का पैक्ट साइन होना, इट्स अ बिग पॉस्चरिंग. ये छोटी बात नहीं है. इसको हिडन भी रखा जा सकता था, इसको किसी वक्त के लिए संभाल के भी रखा जा सकता था. बट दिस इज़ अ क्लियर सिग्नल टू वाशिंगटन एंड ईरान बोथ कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए अब मज़ीद सैंडविच नहीं बनेंगे जिस तरह हम अभी तक बने रहे हैं. और जो हम रिस्ट्रेंट दिखाते रहे हैं, हम वो रिस्ट्रेंट भी शायद अब उस लेवल का नहीं दिखाएंगे जितना हमने पहले दिखाया है. सो दिस इज़ हाउ आई इंटरप्रेट इट. अभी जब इस पैक्ट की मज़ीद डिटेल्स सामने आएंगी, जो कि नहीं आती यूजुअली, इस तरह की क्लॉजेज़ और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीटली पब्लिक नहीं होते. बट जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी, विल बी एबल टू कॉमेंट ऑन इट more appropriately. Till then, see you next time.